السلام علیکم۔ ویڈیو دیکھنے سے پہلے سبسکرائب شیئر کریں اور بیل آئیکن کلک کرنا مت بھولیں۔ ہے تراوی اور تسابی سے مزین خوب تر، سحر و افطاری کی برکت پا رہا ہے ہر بشر، دولت تقوی سے سب کا ہو گیا تازہ ایمان، بولے خوش ہو کر رضوان مرحبا ماہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی علیکہ واصحابکہ یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین و سامعین، الحمدللہ ہم روزانہ قرآنی معلومات کے حوالے سے بہت ساری باتیں، احکام، مسائل سن رہے ہیں۔ کل ہماری بات یہ ہوئی تھی کہ آقا کریم علیہ السلام کے زمانے میں جیسے آج قرآن ایک کتاب کی شکل میں، ایک بک کی شکل میں کمپوز کیا گیا ہے، ویسے سرکار کے زمانے میں کتابی شکل میں قرآن پاک موجود نہیں تھی، یعنی صحابہ کی سینوں میں تھی۔ صحابہ اکرام بعض پتوں میں، بعض پتھر کے تختیوں میں، ہڈیوں پر اس طریقے سے لکھ لیا کرتے تھے، لیکن باقاعدہ جیسے آج ہمارے پاس ایک بک کی شکل میں، بک کے فارمیٹ میں قرآن پاک موجود ہے، ویسے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن پاک موجود نہیں تھی۔ لیکن صحابہ اکرام کیونکہ عربی اللسان تھے، ان کی مدر لینگویج عربی تھی، تو ان کو اتنی زیادہ دقت اور مشکل نہیں ہوتی تھی قرآن پاک پڑھنے کے لیے۔ لیکن جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں نبوت کے جھوٹے دعوے دار ملعون مسیلمہ کذاب سے جنگ ہوئی، تو اس میں بہت سے حفاظ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین شہید ہو گئے۔ آقا کریم علیہ السلام کے زمانے میں کتابی شکل میں، کتاب کی فارمیٹ میں قرآن موجود نہیں تھا، لیکن جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک ایسا جھوٹا بدبخت، ایک بیوقوف ترین آدمی جس نے نبی ہونے کا کلیم کیا، نبی ہونے کا دعویٰ کیا، وہ جھوٹا تھا، اس کے خلاف جنگ ہوئی۔ جب اس کے خلاف جنگ ہوئی تو اس جنگ میں بہت سارے وہ صحابہ اکرام جو حافظ قرآن تھے، جو حفاظ تھے، وہ شہید ہو گئے۔ تو اس سے یہ بھی بات پتہ چلی کہ صحابہ اکرام جہاں پر قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے، وہ میدان جنگ میں جا کر اپنی جان بھی قربان کیا کرتے تھے۔ صحابہ اکرام صرف ہمارے جیسے صرف باتوں کے غازی نہیں تھے، صرف باتوں کے قاضی نہیں تھے، صرف باتوں کے اور مقرر، اور صرف باتوں کے ان کے اندر صرف باتیں کرنا نہیں تھا، عمل بھی ان کے اندر جذبہ ہوتا تھا۔ جہاں پر وہ مصلی پر اور ممبر پر کھڑے ہو کر نماز پڑھایا کرتے تھے، لوگوں کو سکھایا کرتے تھے، جب ضرورت پڑتی تھی تو اپنی جان بھی انہوں نے قربان کی۔ تو جب مسیلمہ کذاب جو یہ جھوٹا تھا، تو اس نے جب نبی ہونے کا دعویٰ کیا تو باقاعدہ جنگ ہوئی، تو اس میں بہت سے حفاظ صحابہ اکرام جو ہے وہ شہید ہو گئے۔ امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر گزارش کی کہ اس لڑائی میں بہت سے وہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین شہید ہو گئے ہیں جن کے سینوں میں قرآن عظیم تھا۔ اگر اسی طرح جہادوں میں حفاظ صحابہ اکرام اگر شہید ہوتے گئے اور قرآن عظیم کو ایک جگہ جمع نہ کیا گیا تو قرآن مجید کا بہت سا حصہ مسلمانوں کے ہاتھ سے جاتا رہنے کا اندیشہ ہے۔ خلیفہ کون تھے اس وقت؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ مشورہ کون دیتے، رائے کون پیش کرتے؟ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ بہت بڑی شان ہمارے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ یقیناً صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انبیاء علیہ السلام کے بعد افضل ترین ہے، لیکن ہر صحابی کی خصوصیت ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے خود جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو فاروق اعظم ہوتے۔ تو انہوں نے اپنی ایک رائے پیش کی۔ کیا رائے پیش کی؟ کہ اگر ایسے جنگ میں بہت سارے وہ حفاظ اگر شہید ہوتے گئے تو عنقریب، کیونکہ بہت سارے جنگیں ہوئی، زکوٰۃ کے منکرین بھی ہوئے کہ زکوٰۃ کا ریجیکٹ کرنے لگے، زکوٰۃ نہیں دیتے ہمیں، زکوٰۃ کا کوئی کانسیپٹ نہیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں۔ اسی طریقے سے جھوٹا نبی ہونے کا دعویٰ بھی بہت سارے لوگ کرنے لگے، تو ایسے بہت ساری جنگیں ہوتی رہی۔
تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک اپنی رائے پیش کی، اپنا ایک اوپینین پیش کیا کہ اگر ایسے ہی اگر بہت سارے صحابہ کرام اس دنیا سے جاتے رہیں گے تو اندیشہ ہے کہ بہت زیادہ قرآن کا جو حصہ ہے امت کے ہاتھ سے چلا جائے گا۔ یہ دور اندیشی ہے، معاملہ فہمی ہے۔ ایک لیڈر جو ہونے والا ہے، یہی وہ صلاحیتیں تھی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر، جس کی وجہ سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا سے جاتے جاتے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نامنی بنا کر اور ان کو الیکٹ کر کے کہ میرے بعد یہی خلیفہ بنتے، اسی وجہ سے کہ ان کے اندر وہ کوالٹیز تھی کہ آگے کیا ہونے والا ہے، یہ معاملہ فہمی، یہ تدبرانہ صلاحیت اور فیوچر میں کیا ہو سکتا، تو یہ ایک لیڈر کی بہت بڑی صلاحیت ہوتی کہ آگے کیا ہو سکتا نقصان کو وہ دیکھ لیتا ہے، وہ جانچ لیتا ہے۔ تو یہ صدیق فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ پیش کیا۔ تو میری رائے یہ ہے کہ آپ اس بات کا حکم دے کہ قرآن مجید کی سب صورتیں ایک جگہ جمع کر لی جائیں، یعنی پوری جتنی بھی صورتیں ہیں 114 صورتیں ہیں قرآن پاک کی، ایک جگہ اس کو جمع کر لیا جائے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جو کام حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نہ کیا وہ ہم کیسے کریں۔ یہ بھی ایک بہترین جملہ ہے کہ آقا کریم کہیں ایسا تو نہ ہو کہ ہم آقا علیہ السلام سے آگے نہ بڑھ جائیں۔ یہ بھی ان کا ایک تقویٰ تھا، یہ بھی ایک عشق رسول تھا، یہ بھی ایک محبت رسول اور آقا کریم علیہ السلام کی ذات کے حوالے سے وہ ادب و احترام ان کی ذات کے اندر تھا۔ تو اس پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یعنی ایک لاجک پیش، اس میں بحث کرنے کی، لڑنے جھگڑنے کی بات نہیں۔ انہوں کیا بول رہے، ایسا تمہیں ایک کتاب بنے تو کتابی شکل میں بنے تو اچھا رہتا، تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بول رہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرما رہے ہیں کہ جب سرکاری چیز نہیں کرے تو ہمیں کیا کرنا ہو، تو یہ ایک ڈسکشن چل رہا، لیکن یہ ڈسکشن بھی ایسی نہیں کہ لڑنے جھگڑنے میں، معاذ اللہ گالیاں دینے میں، تیری بات میں کہ سنو ہے تو بڑا بن گیا کیا، ایسی باتیں نہیں۔ ایک لاجک سے، ایک دلیل سے، حکمت سے، پیار محبت سے۔ صحابہ کرام میں ڈیفرنس آف اوپینین تھا، صحابہ کرام میں اختلافات تھا، اور یہ امت کے لیے رحمت ہے۔ تو ایسا نہیں کہ انہوں جیسے آج ہمیں چھوٹی بات اگر میری بات کون سے تو بری لگ گئی ہو تو ہمیں گالیاں بکنے میں، اس کے خلاف پامپلیٹ چھاپنے میں، اس کے خلاف لڑنے جھگڑنے میں آ جاتے۔ صحابہ کرام کے اندر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ یہ بری عادت نہیں تھی۔ صحابہ کرام جو ہے ٹیبل ٹاک کیا کرتے تھے۔ تو انہوں کیا فرماتے، اگرچہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام نہ کیا لیکن خدا کی قسم یہ کام بھلائی کا ہے۔ انہوں بول رہے یقیناً سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کرے لیکن اللہ کی قسم اس میں بھلائی ہے، آپ کریں۔ تو اس سے ہمیں یہ پتا چلا کہ ایک کرائٹیریا ملا ہمیں، ایک ہم نا کانسٹیٹیوشن اور اسلامک رولز بنانے کا ایک اور ہمیں ضابطہ ملا کہ ہر بار یہ نہیں بولتے کہ وہ سرکار کے زمانے میں نہیں تھا تو میں نہیں کرنا۔ سرکار میلاد منائے تھے کیا، سرکار کے زمانے میں لائٹنگ تھا کیا، سرکار کے زمانے میں جھنڈے لگائے تھے کیا، سرکار کے زمانے میں 11ویں کرے تھے کیا، سرکار کے زمانے میں عرس کرے تھے کیا۔ تو یہ سب کا جواب یہ کیا فرما رہے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگرچہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام نہ کیا لیکن خدا کی قسم یہ کام میں بھلائی کا ہے، یہ کام میں بھلائی ہے۔ تو پتا چلا اگر کوئی کام بھلائی کا ہے، اگرچہ سرکار کے زمانے میں وہ نہ تھا، اگر وہ قرآن و حدیث کے خلاف نہیں ہے، اس میں اچھی بات ہے، اس میں دین کا فائدہ ہے، اس میں قوم کا فائدہ ہے، تو اس میں کرنے میں کیا بھی حرج نہیں۔ یہ چیز سمجھنا ضروری ہے۔ آج کل ہمیں 2-3 باتیں سمجھ کر اپنے آپ کو بہت بڑا دین کا عالم سمجھتے، اور ہر بات پر یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے، یہ کفر ہے، تمہیں صحابہ اکرام کے طریقے پر نہیں تمہیں۔ تو آپ خود سوچو کہ اگر صرف یہ بات لے لیں تمہیں کہ سرکار کے زمانے میں کتابی فارمیٹ میں قرآن نہیں تھا، اب یہ صحابہ اکرام بنا رہے، کیا صحابہ اکرام پر کیا حکم لگاتے؟ اب آپ سوچو، آپ جو یہ بول رہے کہ یہ سرکار کے زمانے میں نہیں تھا، یہ بدعت کا تو بول رہے، آپ جہنمی بول رہے۔ وہ جو حدیث کا حصہ ہے کہ ہر بدعت گمراہی ہے اور گمراہی جہنم میں لے جانے والا ہے، تو اب کیا صحابہ اکرام کو بھی معاذ اللہ آپ جہنمی بولیں گے؟ تو یہ نادانی ہے، اور کم جو معلومات حاصل کر کے ہم بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں۔ تو اس میں کیا بولتے، یہ کام بھلائی کا ہے۔ آخر کار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی رائے پسند آ گئی۔ تو اس سے یہ بھی بات پتہ چلی کہ ہمارے سے چھوٹا، ہمارے سے کم پوسٹ والا، ہمارے سے کم مرتبے والا اگر کوئی بات بولتا ہے تو اسے فوراً تجھے کیا معلوم ہوتا، چھپ کے بیٹھ، تو ہمارے سے زیادہ بڑا ہو گیا کیا، تو مجھے بولنے والا ہو گیا کیا، تو یہ جملے چھوڑ کر ٹھیک ہے بھائی تھوڑا ٹائم دے، ہمیں سوچتے، یہ جملہ ہونا چاہیے ایک لیڈر۔ کیونکہ کبھی کبھار جو ہے انسان کی توجہ کسی کام کی طرف نہیں ہوتی، دیکھیں گے، سوچیں گے،
اس طریقے سے ہمارے سے چھوٹے کی بھی رائے لینا پڑتا ہے. یہ شان صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی. انہوں نے ان کی رائے لی تو اس وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت زید بن ثابت انصاری اور دیگر حفاظ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو اس عظیم کام اور اہم ترین کام کا حکم دیا، اور کچھ ہی عرصے میں الحمدللہ سارا قرآن عظیم ایک جگہ جمع ہو گیا. ہر صورت ایک جدا صفحے میں تھی، اور وہ صفحہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حیات میں آپ کے پاس تھا. ان کے بعد امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رہا. یہ جو کاپی تھی کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اس کے انچارج کون تھے؟ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاری. تو یہ نام ایسے بہترین نام ہے، یہ نام رکھیں. زید ہے نام، اس کے بعد حفصہ، یہ عورتوں کے لڑکیوں کے نام رکھ سکتے. ام حفصہ آپ رکھ سکتے، حفصہ فاطمہ رکھ سکتے آپ، یا کنیز حفصہ بھی رکھ سکتے ہیں. یہ نام ہم نہ ہم پڑھتے ہیں، نہ دین سمجھتے ہیں، نہ ہمیں معلوم ہے. وہی پرانے نامہ ہینا، ربینہ، سمینہ، ایسے نامہ جس کا کوئی مطلب نہیں، نام و نشان نہیں، کچھ بھی برکتیں نہیں. بہرحال اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. تو یہ جو کاپی تھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھی. اس کے بعد فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یہ نسخہ رہا. اس کے بعد حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رہا. تو آگے کیا ہوا اور اس کو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کس قدر اس میں اور زیادہ ماڈیفیکیشن کیا گیا، وہ ڈیٹیل میں انشاءاللہ کل ہم سنیں گے. دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. مالک کریم کہنے سننے میں اگر کچھ غلطیاں ہوئی تو اپنے محبوب کے صدقے میں معاف فرما اور اس کی اصلاح کی توفیق عطا فرما. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ المبین.